رزق کی تنگی اور فراخی امتحان ہے۔ رب جلیل نے رزق کی تقسیم میں فرق رکھا ہے۔ اپنی بارگاہ سے کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، اور دونوں ہی امتحان آزمائش میں ہیں۔ اللہ کسی کو فراخی رزق دے دیتا ہے اور کسی پر تنگی بھیج دیتا ہے۔ رزق صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر چیز اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ انسان میں کوئی بھی وصف ہو تو وہ رزق ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے۔ اس نے جو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں یہ ساری رزق ہیں۔ کوئی بہت اچھی طرح سے بیان کر سکتا ہے اور کوئی اپنی حالت بھی بیان نہیں کر سکتا۔ کسی کو اقتدار و اختیار دیا ہے اور کسی کو بے بس بنا دیا ہے۔ دیکھا یہ جانا ہے کہ کسی کے پاس فراخی ہے تو وہ اس پر اتراتا ہے، اسے اپنا مال سمجھتا ہے یا اسے اللہ کی عطا سمجھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اسے اللہ کی رضا کے حصول پہ حج کرتا ہے۔ جس پہ تنگی ہے اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ تنگی سے گھبرا کر اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور بھاگ جاتا ہے یا اللہ کریم سے وابستہ رہتا ہے اور ہر حال میں اللہ ہی سے امیدیں رکھتا ہے۔ جس کے پاس فراخی ہوتی ہے انہیں حکم دیا ہے کہ تنگ دستوں کی مدد کریں، ان پر حرج کریں اور اپنی ضروریات سے جو زائد ہے دوسروں کو اس میں شریک کریں، دوسروں کا دکھ درد بانٹیں۔ اللہ کے ساتھ دل آزادی نہ کی جائے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے ایک اور پہلے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ بعض لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، سرمائے سے، علم سے، سفارش کر کے، ملازمت دلا کے، کاروبار دلا کے، لیکن وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے جس کا کام کیا ہے یا جس کی مدد کی ہے اب یہ ہمارا زر خرید غلام ہو گیا ہے، ہم نے اس پر بہت احسان کیا ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہوتی۔ اس بندے پر اللہ کریم کا احسان ہے کہ اسے فراخی دی اور اس قابل بنایا کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے۔ پھر اس کا دوسرا احسان ہے کہ اس نے اسے توفیق دی اور اس نے دوسروں کی مدد کی، لہٰذا اسے اللہ کریم کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ بندوں پر اپنا احسان جتاتا پھرے اور انہیں اپنی بڑائی کا احساس دلاتا پھرے۔ پھر وہ جس پر مال خرچ کرتے ہیں اس پر نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ اس کے لیے باعث ایذا بن جاتے ہیں کہ جہاں چار آدمیوں میں بات ہو کہہ دے کہ میں نے یہ کر دیا، بات بات پر اسے رسوا کرے اور باتوں باتوں میں اس پر احسان جتاتے رہیں۔ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی مخلوق پر حج کرتے ہیں اور پھر اسے اللہ کا احسان سمجھتے ہیں کہ اس نے رزق بھی دیا اور اپنی راہ میں حج کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، جہاں حج کرتے ہیں یا جس کی مدد کرتے ہیں اس پر احسان نہیں جتاتے اور اس کے لیے باعث آزاد نہیں بنتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس اس کی راہ میں حج کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مال بھی خود دیا، اپنی راہ میں حج کرنے کی توفیق بھی خود دی اور اس پر مزید انعامات بھی نواز رہا ہے، اور ان پر احسان ہوگا کہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں رنج ہوگا۔